کیا ظلم ہوا اولاد امام حسن پر؟ اللہ اکبر۔ جہاں پتہ چلتا اولاد امام حسن اپنے حسن، اپنی خوبصورتی سے پہچان لیے جاتے تھے، جسموں سے خوشبو آتی تھی، زلفیں اور ان کے بال، ان کی روشن پیشانی۔ اگر 10 برس کا بچہ بھی ہے تو پہچان لیتے تھے یہ اولاد حسن ہے، یہ حسنی سادات۔ امام صادق کے دور میں پورے مدینے سے ڈھونڈ ڈھونڈ کے سب کو قیدی بنایا گیا تو امام نے روتے جاتے تھے اور ان کو الوداع کہتے جاتے تھے جب انہیں قیدی بنا کے لے جا رہے تھے۔ پھر بھی تلاشی جاری رہی، ڈھونڈو کوئی حسنی سید بچے نہ روئے زمین پر۔ آپ دیکھیے کہ حسنی سادات سندھ تک آ گئے۔ ظاہر ہے کہ انہیں اپنی جان بچانی تھی اور بزرگوں کی وصیت تھی، نکل جاؤ، چلے جاؤ، بصرے کی طرف جاؤ، وہاں سے سمندری راستے سے دوسرے ملکوں میں چلے جاؤ، اس لیے کہ نسل بچنا مشکل ہو رہا تھا۔ 10 سال کا شاہزادہ گرفتار کر کے لائے۔ یہ موسی کاظم کا دور ہے۔ بغداد کے محل بن رہے تھے تو پہلے جب بنیاد بناتے تھے تو اس میں سید کا لہو ڈالتے تھے اور پھر لاش کو اس کے اندر دفن کر کے اس پہ محل تعمیر کرتے تھے۔ اور بعض دفعہ ایسا ہوتا تھا کہ جو گارا ہوتا تھا، یعنی جو مٹی ہوتی تھی، اس کو لہو میں مٹی کو بنا کے گارا بناتے تھے اور پھر اس سے اینٹوں پہ پلاسٹر رکھ کے پھر دوسرا بلاک یا دوسری اینٹ رکھتے تھے، لہو سے گارے بنائے۔ 10 سال کا بچہ ہے، راوی کہتا ہے ہم ادھر سے گزر رہے تھے اور معمار دیواروں کو اونچا کر رہے تھے۔ ابھی دیوار سینے تک آئی تھی اور بچے کو چن رہے تھے، شہزادے اولاد حسن کو، اور یہاں تک دیوار اٹھ چکی تھی۔ میں نے منظر دیکھا اور میں منہ کو موڑ کر چپکے نکلا کہ اگر میری نظر بھی پڑ گئی تو میں مجرم قرار پاؤں گا، بادشاہ کو خبر ہوگی، تو اپنی جان بچا کے نکل رہا تھا۔ شہزادے نے آواز دی، مسافر منہ موڑ کے جا رہا ہے؟ کیا ہمارے نانا کی اولاد کا احترام ختم ہو گیا؟ کیا ہمارے نانا کی امت میں تو نہیں ہے؟ اب راوی کہتا ہے میں رک گیا، میں ٹھٹک کے رک گیا، میرے قدم زمین پر جم گئے، میری آنکھ سے آنسو چلے اور میں نے دیکھا دیوار اٹھانے والے بھی رو رہے تھے، اینٹوں پر اینٹ رکھ رہے تھے لیکن رو رہے تھے، دیوار اونچی ہو رہی تھی۔ میں رکا، میں نے کہا شہزادے کچھ کہنا ہے مجھ سے؟ کہا ایک پیغام ہے، زیادہ زحمت نہیں ہے تم کو، ایک پیغام ہے۔ کہا فرمائیے۔ کہا ابھی دیوار میں چن دیا جاؤں گا نا، تم جاؤ اپنے راستے جاؤ، لیکن ایک کام کر دینا، ذرا مدینے چلے جانا۔ شہزادے میں مدینے جا کے کیا کروں گا؟ محلے بنی ہاشم میں جانا، وہاں میرا کیا کام ہے؟ جانا اور میری ماں سے کہنا، بس اتنا کہہ دینا، دروازے پہ پکار کے کہہ دینا۔ آخری جملہ سنیے گا روایت کا، قیامت ہے، مناقب شہر آشوب نے یہ روایت لکھی ہے اور بھی بہت سے مورخین نے لکھی ہے، لیکن جب پہلی بار پڑھی تو میرا کلیجہ کانپ گیا۔ 10 سال کا بچہ بول رہا ہے، جیسے کربلا سامنے نظر آ رہی ہے۔ دور موسی کاظم کا ہے مگر کربلا نظر آ رہی ہے۔ ایک بار کا جانا میری ماں سے کہہ دینا اب انتظار نہ کریے گا، بیٹا واپس نہیں آئے گا۔
تو میں نے روتے ہوئے ہاتھ جوڑ کر کہا شہزادے مجھے کیا پتا آپ کی ماں کا گھر کون سا ہے؟ کہا محلے بنی ہاشم میں جانا، ایک گلی سے مسلسل گھر سے رونے کی آواز آئے گی، ایک ماں راتوں دن پکار، ارے میرا لال جس گھر سے رونے کی آواز آئے سمجھ جانا وہ میری ماں ہے، رات بھر روتی ہے، دن بھر روتی ہے، انتظار کر رہی ہے، کہنا اب بیٹا واپس نہیں آئے گا، انتظار نہ کیجیے۔